محترمہ نسرین کو یہاں سے اپنا امیدوار بنایا۔ نسرین، محترمہ نسرین تار چنچلم سے پچھلی بار 5 سال وہاں پر بحیثیت رکن بلدیہ کام کیے اور بہترین طریقے سے نسرین نے وہاں پر کام کیا۔ بے خوف ہو کر وہ عوام کے درمیان میں رہ کر کام کرتی آئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور مغل پورہ ڈویژن کے عوام ان کو کامیاب کریں گے تو وہ یقیناً آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں گی۔ اور میں ایک بات یہاں پر بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ، میری کوشش یہی ہوگی کہ جس طریقے سے آج ہم ہمارے خواتین کو رکن بلدیہ بنا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ دن بھی قریب آئے گا جب ایک خاتون بھی مجلس اتحاد المسلمین کے میلے بھر کر ایوان اسمبلی میں جائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ اس میں اگر نام کسی کا میں سوچوں گا یا جماعت سوچے گی تو یقیناً اس میں نسرین کا نام بھی ہوگا، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین کو ایسے ہی بے باک اور بے خوف ہو کر کام کرنے والوں کی ضرورت ہے جو جماعت کے اصول کے پابند رہتے ہیں اور عوام کی بے باک نمائندگی کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں ایک جمہوریت کی سب سے بڑی بیماری جو پھیل چکی ہے کینسر کی طرح، وہ یہ ہے کہ الیکشن لڑنا اب کوئی غریب کے بس کی بات نہیں رہی۔ الیکشن لڑنا ڈگ ڈگ بول رہا ہے، جہاں کھڑا رہے ڈگ ڈگ ہو رہا۔ الیکشن اب کوئی غریب کے لڑنے کے بس میں نہیں رہا۔ الیکشن اتنے مہنگے ہو چکے ہیں کہ کوئی غریب اگر الیکشن لڑے گا تو پوری طرح ہار جائے گا۔ میں آپ سے یہ بات کھل کر کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے ہماری جمہوریت کی، اور ایسے ماحول میں اگر ہم مجلس کسی غریب خاتون کو اپنا امیدوار بناتی ہے تو نسرین کے الیکشن کا جو بھی خرچہ ہوگا وہ مجلس اتحاد المسلمین اٹھا گا۔ اس میں کوئی ان کا ذاتی اور انشاءاللہ ان کے پیسے کا استعمال نہیں کرنے دیں گے، نہ ان کے پاس ہے بھی۔ میں کھل کے آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر جمہوریت میں سے دولت مند کامیاب ہو جائیں گے پیسے کی بنیاد پر، تو ہوتا یہ ہے کہ جیتنے کے بعد میں بولتا میں نہیں کروں گا، میں الیکشن کے بعد دیکھوں گا الیکشن آیا۔ مگر ہم کو ضروری ہے جمہوریت کی بقا کے لیے، عوام کی امیدوں کو جمہوریت میں زندہ رکھنے کے لیے ہم کو ایسے امیدواروں کو کامیاب کرنا ضروری ہے۔ اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بے خوف ہو کر آپ نسرین کو اپنی بیٹی، اپنی بہن سمجھ کر یہاں سے کامیاب کریے اس مغل پورہ ڈویژن سے۔ اور میں نسرین کے ساتھ پہلے بھی 5 سال جب چنچلم میں کارپوریٹر تھے، میں نے نسرین کو بلا کر کہا کہ بے خوف ہو کر کام کرو، عوام کے درمیان میں رہ کر کام کرو۔ آج بھی نسرین سے کہہ رہا ہوں کہ پوری جماعت تمہارے ساتھ ہے، تم کسی چیز کی فکر مت کرو، الیکشن لڑو، انشاءاللہ اللہ تم کو کامیاب کرے گا۔ تم مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو بلند کرتے رہو، اور اللہ نے چاہا تو اللہ تم کو سیاست کی اونچائیوں پر لے کر جائے گا۔ اس میں کوئی انسان کا رول نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی میں عروج حاصل کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے، اللہ جس کو اقتدار دینا چاہتا ہے، عزت دینا چاہتا ہے، دولت دینا چاہتا ہے، کوئی انسان نہ اس کو روک سکتا ہے نہ اس کو لے سکتا ہے۔ یہ مقدر کے فیصلے ہیں جو اللہ خود پورا کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، محترم جناب سہیل قادری صاحب 5 سال سے پتھر گٹی میں بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے انہوں نے نمائندگی کی، اور سہیل قادری کی خاصیت یہ رہی کہ جب کبھی بھی عوام نے ان کو کسی مسئلے مسائل کے بارے میں توجہ دلائی، فوراً سہیل قادری دوڑتے ہوئے ان کی درمیان میں پہنچ جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ سہیل قادری 5 سال میں جو کام کی اس سے زیادہ وہ کام کریں گے، عوام کے درمیان میں رہیں گے۔ اور سہیل قادری نے پتھر گٹی کے ٹھیلا بنڈی کے کاروبار کرنے والوں کے سلسلے میں بھی لون دلانے کی ان کو کوشش کی۔ 500 ٹھیلا بنڈی کے کاروبار، ان کا شناخت لون بھی ہوگا، لون 500 کے ہو گئے، 500 لوگوں کو ان کا لون بھی مل گیا۔ آپ سوچئے کہ یہ کورونا اور کووڈ کے لاک ڈاؤن کے بعد بہت زیادہ غریبی میں اضافہ ہوا، بہت زیادہ غریبی میں اضافہ ہوا، بہت سے لوگوں کی آمدنی کم ہو گئی، بہت سے لوگ روزگار سے محروم ہو گئے۔
خاص طور سے وہ لوگ جو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ٹھیلا بندی پر اپنا کاروبار کرتے، میں مبارکباد دیتا ہوں سہیل قادری کو کہ جب انہوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ ایسا کرنا، میں نے کہا فوراً کرو، نہ صرف پتھر گٹی بلکہ مہدی پٹنم اور جہاں کہیں بھی ٹھیلا بندی پر کاروبار کرنے والے ان کا درخواست بناؤ، ان کا فارم بناؤ تاکہ وہ لوگ کاروبار کر سکیں، کیونکہ 2.5-3 مہینے کے لاک ڈاؤن میں سب سے پریشان اگر کوئی ہوا تو غریب ہو گیا، سب سے پریشان اگر کوئی ہوا تو غریب ہو گیا، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے اس مختصر سی سیاسی زندگی میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو غربت کا شکار ہوتے نہیں دیکھا، مگر انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین اپنی پوری کوشش کرتی آ رہی اور کرتے رہے گی تاکہ غریبوں کو ان کا حق مل سکے، غریبوں کو ان کا جائز مقام مل سکے۔ یہی ہماری کوشش ہے۔ 60 سال پہلے 1960 میں جب مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تھا تو مجلس نے پہلے بلدیہ کا الیکشن لڑا تھا، اور اللہ ہم تمام بزرگوں کی خبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے 1960 میں مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو بلند کیا تھا، اور اگر وہ بزرگ اس زمانے میں اگر قربانی اور محنت نہیں کرتے تو آج مجلس اتحاد المسلمین بہار جا کر اپنے 5 اراکین اسمبلی کو کامیاب نہیں کر سکتی۔ 1960 میں جب مجلس نے الیکشن لڑا، ہمارے بزرگ جانتے یہی مغل پورے کی گلی کوچیاں تھی جہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کو زمانے کے بزرگوں نے اس چراغ کو روشن کیا، اس چراغ کو باطل طاقتوں کے طوفانوں میں اس چراغ کو جلا کر رکھا، اور ہم کو یہ ہنر سکھا دیا کہ باطل طاقتوں کے طوفانوں میں بھی اگر کوئی چراغ جل رہا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کا چراغ جل رہا ہے۔ مجلس کی تاریخ گواہ رہی کہ 1960 میں کانگریس اور کمیونسٹوں کا زور تھا، اللہ نے دکھا دیا کہ جو سچے ہوتے ہیں آج کانگریس کا نام و نشان لینے والا نہیں ہے، کمیونسٹ کمزور ہو چکے ہیں۔ جنتا پارٹی آئی، آج جنتا پارٹی کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تیلگو دیسم آئی، تیلگو دیسم کہاں ہے بتائیے آپ؟ آج مجلس اتحاد المسلمین اللہ کے فضل و کرم سے آج ہے اقتدار پر۔ جو کوئی حکومت آئی سب نے مجلس کو کنٹرول کرنے کی دبانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے جماعت کا ساتھ دیا۔ اور یاد رکھیے یہ جماعت اسد الدین اویسی کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ جماعت ہندوستان کے کونے کونے میں جائے گی۔ اللہ نے اس جماعت میں تاثیر دی ہے کہ یہ جماعت کسی شخصیت کی کبھی محتاج نہیں رہے گی۔ میری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ جماعت کو مضبوط کرو۔ میری جماعت کا پیغام انصاف کا ہے، انصاف کا حصے داری کا ہے۔ ہم زمینی سطح سے لیڈرشپ کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ مجلس ایک امانت ہے، یہ کسی خاندان کی میراث نہیں ہے، یہ آپ کی امانت ہے، یہ قوم اور غریبوں کی امانت ہے۔ اس امانت کی حفاظت آپ کو کرنا ہے، اس امانت کو لے کر آپ کو آگے جانا ہے تاکہ یہ جو بچے ہمارا مستقبل ہے اس مستقبل کو روشن کر سکیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے جو کچھ کہا اس کی مثال دے رہا ہوں کہ مہاراشٹر میں امتیاز جلیل ایم ایل اے بنے، کوئی سیاسی خاندان سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ 20 سال کے صحافی امتیاز جلیل الیکشن لڑے، ایم ایل اے بن گئے، ایم پی بن گئے۔ ڈاکٹر غفار قادری ڈاکٹر ہے، اورنگ آباد میں پیشے سے اسکول چلاتے ہیں، سیاست میں آئے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ آؤ اس جماعت کی ذمہ داری کو قبول کرو، تم لیڈر بنو، تم قائد بنو۔ مجھے نہیں معلوم میری زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، مگر ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جماعت آپ کی ہے، یہ جماعت آپ کی امانت ہے، یہ جماعت ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی نشانی ہے، یہ جماعت ان لوگوں کی آنسوؤں کی نشانی ہے جو راتوں میں اٹھ کر اس جماعت کے لیے اللہ سے بھیک مانگتے تھے کہ پروردگار اس کو کامیاب کر دے۔ میرے نوجوانوں، میرے قیور ساتھیوں، اس جماعت کے بازو تم کو بننا ہے، اس جماعت کو لے کر تم کو آگے جانا ہے۔ آج بی جے پی کے احمق لوگ کہتے ہیں کہ اگر اقتدار ان کو ملے گا تو پرانے شہر میں سرجیکل سٹرائک کریں گے، اور سرجیکل سٹرائک کر کے پاکستانیوں کو اور روہنگیا لوگوں کو نکالیں گے۔ میں پرانے شہر کے ہمارے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ آپ کیا کوئی پاکستانی رہتا؟ کیا یہاں پر کوئی پاکستانی رہتا ہے؟ آخر بی جے پی کو پرانے شہر سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ یہاں پر 6.5 سال سے تمام ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں،
हिंदू और मुसलमान मिलकर रह रहे हैं। कर्फ्यू तो छोड़ो, तनाव का माहौल नहीं बनने दिया। हमेशा अवाम के दरमियान में रहे। कोरोना कोविड हुआ तो मजलिस अवाम के दरमियान में थी, कोई पार्टी नहीं थी, बीजेपी नहीं थी, जो बिला लिहाज बुजुर्ग मिल्लत लोगों को रेशन किट बांट रहे थे। टेस्टिंग का इंतजाम हुआ, लोग डर रहे थे कोरोना की टेस्टिंग कराने के लिए। मैं गया, मेरे को अच्छी तरह याद है कि जब निजामिया तिब्बी कॉलेज तो मैं गया तो मेरे को हेल्थ मिनिस्टर का फोन आया, इटला राजेंद्र का। अरे बोले अवैसी साहब मत जाओ, अगर आपको कोरोना निकल जाएगा तो बहुत डर पैदा हो जाएगा। मैंने कहा मैं जा रहा हूं, जाकर अपना टेस्ट कराऊंगा ताकि पुराने शहर की आवाम में से डर निकालो कोरोना का। वो जब टेस्टिंग कराएंगे तो उनकी जान बचेगी। मैं जाकर अपना टेस्ट कराया। उसके बाद कई लोग मुझसे फोन कर मुलाकात करके बोले कि आप कौन देखे कि आप क्या टेस्ट हो रहा था, तो हमको हिम्मत आई। बताइए, आप हर वक्त मजलिस आपके दरमियान में थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि जमात को मजबूत करिए, जमात के नुमाइंदों को कामयाब करिए। जमात अहम है, जमात को कामयाब करिए और पहले से ज्यादा इंशाअल्लाह ताला हम अवाम की खिदमत करते आए और करते रहेंगे। इम्तियाज जलील है, वो आपको बताएंगे तमाम तफसीलात पार्लियामेंट की, कैसे हम लोग मुकाबला करते हैं। बहरहाल अब मुझे एक और जलसे में जाना है, इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। मीम न्यूज़ वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।